اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلام اعلیٰ حضرت کی گونج۔ میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری۔ تمام عاشقان اعلیٰ حضرت کو میری جانب سے یوم رضا بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ، صرف بریلی شریف میں ہی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے دھومیں مچائی ہوئی ہے۔ اور دھومیں کس بات کی مچا رہے ہیں؟ دھومیں اس بات کی مچا رہے ہیں اور رب کا شکر اس بات پر کر رہے ہیں کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ماضی قریب میں ایک ایسا عالم دین عطا فرمایا، ایسا عالم ربانی عطا فرمایا اور دین کا ایسا مجدد آپ نے عطا فرمایا پروردگار، کہ جس نے آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ یوں کہیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزہ کر دیا۔ اللہ اکبر، مولا تیرا شکر ہے۔ اگر سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں نہ ملتے تو نہ جانے کیا ہوتا، کہیں ہم بھی کہیں بھٹک رہے ہوتے خدا نہ خواستہ۔ میں قربان جاؤں اپنے مرشدی اتار کے، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آنکھیں بند ہی رکھی تھی؟ کہا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت میں ہم نے حضور کی محبت کے وہ جام دیکھ لیے اور ادب اور محبت کا وہ کرینہ دیکھ لیا اور قرآن و حدیث کا وہ عمل دیکھ لیا اور اکابرین کی وہ والی تقلید ہم نے دیکھ لی کہ اب اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیں ہمارے مرشد سے ملی اور سیدی اعلیٰ حضرت سے ہمیں ہمارے آقا و مولا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ایمان کو جلا ملی، حضور کی محبت کے خزانے ملے۔ ناظرین کرام، تو اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کہے ہوئے نعتیہ کلام کو شامل کیا جائے اور ایک ایک کلام کو منتخب کر کے اس کو پیارے ثنا خاں سے سنا بھی جائے اور اس کی تشریح بھی سنی جائے، اور جو اس میں محبت کے جام ہیں وہ ہم اس تشریح کے ذریعے اور ان اشعار کے ذریعے ہم بھی پئیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حافظ ابو بکر گورمانی صاحب، جو خوبصورت عالم دین بھی ہیں، اور میں کہوں گا جو میرا حضرت کے ساتھ ایک تجربہ اور مشاہدہ رہا، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تشریف فرماتے ہیں۔ ظاہر بات ہے عالم بھی ہے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے اور محترم ثنا خاں محمد ذیشان رضا قادری بھی تشریف فرما ہیں۔ آج 25ویں شب کی خوبصورت نشریات میں آپ کئی سلسلے دیکھیں گے، آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا پہلے تو آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ ذیشان بھائی، بلا تاخیر میں کہوں گا وہ والی بات کر دیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیدی اعلیٰ حضرت سیدی و سندی امام اہل سنت سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم عرس مبارک کا یوم ہے، اور یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ جس دن عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا، اس دن ان کا فیضان اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو، مریدین کو، معتقدین کو اللہ کی عطا سے فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہم بھی پر امید ہیں کہ رب عالم پروردگار عالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سیدی اعلیٰ حضرت کے علم کی خیرات اور فیضان ہمیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا جو کلام پڑھا ہے بہت خوبصورت کلام ہے، اور پہلا شعر آپ نے پڑھا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ یہاں لطف سے مراد ہے مہربانی، اور جو اگلا مصرع ہے کہ شاد یعنی
خوش اور خرم ناکام یعنی جو فیلئر ہے، جو نامراد ہے، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کوئی خاصوں میں سے ہو یا عاموں میں سے ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی، آپ کی کرم نوازی ہر کسی پر ہوگی۔ کامیاب ہوگا تو مزید درجات کی بلندی پائے گا، اور اگر ناکام ہوگا تو خوش اور خرم ہو کر پلٹے گا جب سرکار اس پر نظر عنایت فرمائیں گے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شفاعت سے تمام اہل محشر استفادہ کریں گے، تمام اہل محشر۔ اور پھر اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کی اس شفاعت سے اہل محشر کے حساب میں جلدی کی جائے گی۔ معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، انسانیت کبھی جناب آدم علیہ السلام کے دروازے پر، کبھی کسی اور نبی کے دروازے پر، اور التجا کرے گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مالک حساب کتاب شروع کر ہماری حالت بہت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے، یہ کیفیت، یہ ہو کا عالم ہماری برداشت سے باہر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، باقی سب کہیں گے اذهبوا الی غیرہ، کسی اور کے دروازے پر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جاؤ۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری قوم حاضر ہوگی، سرکار اپنا سر اقدس اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے، عرض کریں گے کہ مالک، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رب ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، حبیب اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، اللہ جو آپ کہیں گے وہ کیا جائے گا، ارفع راسک۔ تو یہاں اس موقع پر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اس دوسرے شعر کے اندر امام اہل سنت قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر، یعنی اپنی جان کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا جو وعدہ کیا گیا ہے قبر میں، یہ جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے، تم اس پر اپنی جان دے دو، سرکار کی تعلیمات پر قربان ہو جاؤ، سرکار سے والہانہ محبت کرو، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یعنی یہ قرض ہے جو تم نے دیا، یعنی جو اپنی جان دی، تم نے سرکار کی تعلیمات پر عمل کیا، یہ تمہارا قرض ہے، یہ نقد ہو جائے گا۔ یعنی حضور کے جمال جہاں آرا کے دیدار کا وعدہ قبر میں ہر کسی کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مومن قبر میں ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیا کہنے، اور جو منافق اور کافر ہے وہ اپنے نفاق اور کفر کی وجہ سے پہچان نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے وہ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے اے عاشقان مصطفیٰ تمہارا قرض وصول ہو جائے گا، لہٰذا ان کے دیدار کے وعدے پر اپنی جان قربان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ذیشان بھائی۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ اس شعر میں فردوس سے مراد جنت الفردوس ہے، سبحان۔ اور پھر اگلے مصرعے کے اندر قسمت خدام، خدام یہ خادم کی جمع ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ جنت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور جنت بھی اس پر بہت خوش ہے کہ مجھ میں سرکار کے غلام آئیں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت جو ہے وہ اپنے غلاموں کی ملکیت میں خود عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زندگی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود جنت خریدی ہے۔ اور یاد رکھیے کسی چیز کو بیچنے کا اختیار وہی رکھتا ہے جو چیز کا مالک ہو، کیونکہ
بغیر ملکیت کے بے باطل ہوتی ہے اور بغیر قبضے کے بے فاسد ہوتی ہے. جی تو سرکار نے حضرت عثمان غنی کو جو جنت بیچی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار جنت کے مالک بھی ہیں اور جنت پر مصطفیٰ کا قبضہ بھی ہے. کیا کہنے علامہ صاحب. اسی لیے امام اہل سنت نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منافق، دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ. بھائی جنت بھی شاد ہے، خوش ہے کہ خدام کی قسمت میں، خدام کی قسمت میں میں آؤں گی. سبحان اللہ. جی شان بھائی. یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں. نفس تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا. اس شعر میں امام اہل سنت اپنے ماننے والوں کو اور یہ دعویٰ کرنے والوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہم امام اہل سنت کی تعلیمات پر ہیں، یہاں اس شعر میں آپ ان کی تنبیہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یعنی یہ بے خوفیاں. نفس تو رام، یعنی رام سے مراد ٹھنڈا ہو ہی جائے گا. یعنی اے سرکش نفس، کب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا رہے گا؟ آخر تیری یہ بے باکیاں ایک دن تو ختم ہی ہو جائیں گی اور تجھے خدا کے در پر جھکنا پڑے گا. اور پھر جب تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو، کہ جن کا تعلق مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہم جن کی تعظیم، تکریم اور توقیر کرتے ہیں، جب تو معاشر میں ان کا اور آقا کا مقام اور مرتبہ دیکھے گا، اس وقت تو افسوس کرے گا. تو اسی طرف اور اسی طرح کے مضمون پر ایک اور موقع پر آپ نے اشارہ فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مجبور اور لاچار ہو کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور بکریوں پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھ اے مسلمان، جوانی کی توبہ یہ شیوہ پیغمبری ہے. اگرچہ یہ اصول یاد رکھیے، اگرچہ ان کی توبہ عرفی نہیں ہوتی، کیونکہ عرفی طور پر توبہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو توبہ کے الفاظ کہتے ہیں استغفر اللہ، جس طرح حدیث مبارکہ میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں. یا جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ وہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، قرآن پاک کی نص صریح ہے. تو وہاں انبیاء کرام کا توبہ کے کلمات کہنا 2 وجہ سے ہوتا ہے، تعلیم امت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے. تو توبہ اور مغفرت کی دعا کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے. تو اے سرکش نفس، کب تک اللہ رسول کی نافرمانیاں کرے گا؟ کب تک بے خوف ہو کر پھرتا رہے گا؟ آخر تجھے اس در پر جھکنا ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. اور صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرے گا تو مصطفیٰ قبول کریں گے، اور اگر نہیں کرے گا تو سرکار بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ بھی جو ہے وہ تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں فرمائے گا. تو لہٰذا سرکشی نہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اسی میں تیری بھلائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اس شعر میں جو پہلے الفاظ ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی پہچان ختم کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. کیا کہنے ہیں. یعنی انا، تکبر، ہر چیز کو فنا کر دیتے ہیں. بس جو حکم مالک کی طرف سے
اور سرکار کی طرف سے ملا اس پر عمل کروں گا. جو اس طرح اپنا نام مٹاتے ہیں، اپنی پہچان ختم کرتے ہیں، اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یعنی جن خوش نصیبوں نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کیا اور اپنے آپ کو بے نشان کر لیا، ساری دنیا مٹ سکتی ہے مگر وہ نہیں مٹ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا دنیا صدیق و فاروق، عثمان و علی، حسن و حسین، غوث و داتا، شاہ اجمیر حضرت عبداللہ شاہ غازی، شیخ سرہند کے ناموں سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. دنیا ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی، بلکہ دوسرے مرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں. یہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہیں کہنا. پھر کہتا ہے گمان نہیں کرنا. تو شاعر نے کہا کہ پوچھے کوئی بلال و خبیب و اویس سے، حب نبی میں زندگی کیسے گزر گئی. اور اس شعر میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا. حضرت اویس قرنی ایسے بے نشان ہوئے، ایسے بے نشان ہوئے سرکار کی محبت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، شریعت کی پابندی میں، اپنے آپ کو ایسے فنا کیا کہ آج بھی لوگ انہیں خیر التابعین کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی انا کو، ہر چیز کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنا چاہیے. جو سرکار کے نام پر اپنی ہر شے قربان کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کا عکس اگر دیکھیں علامہ صاحب جی، کہ جو آج مطلب اپنی زندگی صرف اسی مقصد کے لیے گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ نام بن جائے، جی جی واہ واہ ہو جائے. چاہے کوئی خیر والا کام بھی کرنا ہو تو یار چند لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا تو یار لوگ کیسے عزت کریں گے، یہ سب چیزیں. تو اب اس کا عکس اگر یہ دیکھیں تو پھر بندہ جو اپنے نام کے اور اس کے چکر میں ہی ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو پھر اس کے بعد تو سمجھیں کہ نام بنا بھی لیا تو وہ بے نام ہو کے ہی مرے گا. بالکل ایسا ہے. سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اس شعر میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے دربار مصطفیٰ کے منگتو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو. ایک نہ ایک دن وہ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی رحمت اور اپنی شفاعت اور اپنی شفقت کا ایسا اظہار فرمائیں گے کہ تمہاری خالی جھولی کو ہمیشہ کے لیے بھر دیں گے. دنیا میں حاتم طائی کا نام سخاوت کے اعتبار سے بہت معروف ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ گلستان اور بوستان میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حاتم طائی کے واقعات کو نقل کیا کہ بہت سخی آدمی تھا. لیکن یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے. کچھ نے لکھا کہ 40، کم سے کم 10 لگاتے ہیں. اس کے محل کے 10 دروازے تھے. ایک سائل ایک دروازے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، حتیٰ کہ 10 دروازوں پر آ کر خیرات لیتا ہے. حاتم طائی کے ماتھے پر شکن نہیں آتا ہے اور وہ خیرات دیتا ہے. یہاں ایک طرف تو حاتم طائی کی اس سخاوت کا جو ہے وہ ایک اظہار ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بڑی سخاوت دکھائی، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آیا. لیکن دوسری طرف یہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی دال ہے کہ 10 بار دینے کے باوجود بھی سائل کی حاجت پوری نہیں ہوئی. 10 دروازوں پر سائل آیا لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی. اور ہمارے آقا و مولا سے جس نے ایک بار مانگا ہے، آپ نے اتنا دیا ہے کہ ساری عمر کبھی مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اس لیے ایک کلام کا ایک شعر ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اسی کلام کا ایک شعر ہے علامہ صاحب کہ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، پھر کیا ہوگا؟ باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. اکرام کیا ہو رہا ہے؟ باغ خلد ہو رہا ہے. سبحان اللہ. مقطع سنا دیجیے آپ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ شعر پڑھیں. اس پر بھی علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ہمارے پاس، آپ پڑھیں. ہمارے ذہن میں جو ہے وہ حافظ صاحب نے جیسے یہ شعر پڑھا تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے در مصطفیٰ کے بھکاریوں، مدینے کی گلی میں ڈیرے جما لو اور انشاءاللہ میرے آقا کی عطا سے باغ جنت، باغ خلد یعنی باغ جنت تمہیں بھیک میں عطا کر دیا جائے گا. علامہ اقبال مرحوم سے کسی نے ایک مرتبہ شفا خانہ حجاز کے لیے چندہ مانگا
یعنی پہلے مکہ اور مدینہ کو حجاز مقدس کہا جاتا. تو لوگ آ گئے کہ جی آپ ایسا کیجئے شفا خانہ حجاز کے لیے چندہ دے دیں, وہاں بیماروں کا علاج ہوگا, قیمتی جانیں بچائی جائیں گی. تو علامہ اقبال نے ایک عجیب ہی انداز میں عاشقانہ جواب دیا, اور وہ یہ شعر کی صورت میں کہا, اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی, کہ وہاں جانیں بچائی جائیں گی, تھوڑا چندہ دے دیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی, میں موت مانگتا ہوں زمین حجاز میں. اللہ واہ واہ واہ. اللہ سبحان اللہ. جی کہ ہم تو وہاں مرنا چاہتے ہیں, ہائے 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 اور آپ کہتے ہیں کہ چندہ دیجیے ہم لوگوں کی قیمتی جانیں بچائیں گے. مومن اور غلام تو چاہتا ہے کہ سرکار کی گلی میں کہیں مجھے موت آ جائے اور آپ کے قدموں میں دفن ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اس شعر میں امام اہل سنت اپنی طرف ہی متوجہ ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے عبد مصطفیٰ احمد رضا, ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تیرے پریشان دل کو بھی مقررہ وقت پر مدینہ شریف میں سرکار کے قدمین میں حاضری کا موقع مل جائے گا, اور زیارت مصطفیٰ سے ایک دن ضرور تیرے قلب کو آرام آ جائے گا, کیونکہ مدینہ دار الامن ہے اور وہاں جانے والا امن اور سکون پاتا ہے. چاہتے ہو تم مگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ, چاہتے ہو تم مگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ, سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ناظرین کرام, ایک ایک شعر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے اندر پورا ایک جہان بسائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی محبتوں کا جہان. کیا کہنے, کیا انداز ہے بھائی ماشاءاللہ ذیشان بھائی کا پڑھنے کا, اور ہمارے علامہ حافظ ابو بکر گرمانی صاحب کا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. آج بڑی ہی مبارک رات ہے, اور یہ سفر انشاءاللہ محبت کا سفر جاری و ساری رہے گا. اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ فتح و رضویہ, جس میں آج کا جو عنوان ہے تجلی الیقین ہے. اس پر بہت ہی خوبصورت گفتگو حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس رسالے پر گفتگو فرمائیں گے, اور محبتوں کے خزینے الحمدللہ ہم سمیٹیں گے اپنے دلوں میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, شان و عظمت کے دیوں کو, ان کی لو کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے وابستگی اور ہمیشگی عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا. تو ناظرین کرام بڑھتے ہیں, ہمارے کچھ ہی دیر کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ فتح و رضویہ پروگرام کے ساتھ اب ہمارے ساتھ